نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم ایک بار پھر قرآن و حدیث کا فیض لینے کے لیے اور صالحین کے نور سے اپنے قلوب کو روشن کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آن لائن شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک زمین پر لائن کھینچی، خط کھینچا۔ ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی آپ نے اللہ کے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی، پھر آپ نے اس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں کئی اور لائنیں کھینچیں، خطوط بنائے۔ فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه۔ آپ نے فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان موجود ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے سے بہکانے کے لیے دائیں بائیں کئی غلط راستے ہیں جن پر شیاطین موجود ہیں اور انسان کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَقَرَعَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور پھر انہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی آپ نے تلاوت فرمائی، 8واں پارہ 16واں رکوع۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرماتا ہے اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم مختلف راستوں کے پیچھے نہ چلو، مختلف راستوں کو اختیار نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کہ اس کے راستے سے تم متفرق ہو جاؤ گے، دور ہٹ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ان 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا
نظریہ ہوگا جو جنت میں لے جائے گا، وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ کن پر انعام ہوا، کن پر احسان ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا ان پر، یعنی نبیوں پر اور صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہی کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر ہے، اور تمام صدیقین میں جو صدیق اکبر ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر ہیں۔ تو ان کے راستے پر چلنا، ان سے محبت کرنا یقیناً صراط مستقیم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، یعنی فرمایا نبیوں کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ اور بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ معاملہ عام عقلوں میں نہیں سما سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ آپ تمام کمالات اور صفات کے جامع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے فضائل 360 ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے مجھ میں کوئی خصلت موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مبارک ہو، تم میں وہ سب اچھی خصلتیں موجود ہیں۔ یعنی اچھے خصائل 360 ہیں، اور حضور نے فرمایا ساری خوبیاں، ساری خصلتیں صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مقدس قرآن پاک کی بہت سی آیات بینات آپ کی شان کے بارے میں نازل ہوئیں، اور احادیث کریمہ میں آپ کے فضائل کثرت سے بیان ہوئے۔ خاص آپ کے فضائل میں 181 حدیثیں مروی ہیں، اور 88 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا نام آیا ہے۔ یعنی 181 تو وہ حدیث ہیں جس میں صرف صدیق اکبر کے فضائل ہیں، 88 احادیث میں صدیق اکبر کے فضائل کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل ہیں، اور 17 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کا تذکرہ ہے، اور 14 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں حضرت صدیق اکبر کے فضائل کے ساتھ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام نامی اس میں گرامی مذکور ہے، یعنی چاروں خلفاء کا ذکر ہے۔ 16 حدیثیں ایسی ہیں جن میں چاروں خلفاء راشدین کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرام کی بھی فضائل موجود ہیں۔
اس طرح کم از کم 313 حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ذکر کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار اور رفیق جانثار کے مناقب و فضائل کا اظہار فرمایا۔ ان کے علاوہ بے شمار آیتیں اور احادیث ایسی ہیں کہ جن میں سابقین کے فضائل ہیں، اولین کے فضائل ہیں، مومنین کے فضائل ہیں، مہاجرین کے فضائل ہیں، مجاہدین کاملین کے فضائل ہیں۔ تو چونکہ آپ سابقین میں بھی ہیں، اولین میں بھی ہیں، مومنین میں بھی ہیں، مہاجرین میں بھی ہیں، مجاہدین کاملین میں بھی ہیں، لہذا ضمنی طور پر وہ فضائل بھی آپ کے فضائل پر حدیثیں، روایتیں، آیتیں، یعنی ان میں ضمناً آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس کثرت سے مذکور ہیں کہ ان کا شمار دشوار ہے۔ الغرض فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیتوں اور حدیثوں پر نظر ڈالنے کے بعد بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس کثرت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، اتنا کسی بھی صحابی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کے القاب ہیں۔ صدیق سب سے بڑے سچے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ عتیق کے معنی ہے جہنم سے آزاد۔ آپ کو صدیق کہنے کی، صدیق اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 33، 24ویں پارے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ کو لے کر آئے اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ سچ کو لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وصدق بہ، اور وہ جس نے آپ کی تصدیق کی، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اول من اسلم من الرجال ابو بکر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ تمام مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے، سب سے پہلے آپ تصدیق کرنے والے ہیں۔ واقعہ معراج جب ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مسجد حرام شریف میں کافروں کو جمع فرمایا، واقعہ معراج سنایا، تو کافر سیٹیاں مارنے لگے، تالیاں مارنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ابو جہل نے خیال کیا کہ مجھے بہت بڑی بات حاصل ہو گئی ہے، میں اس کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متزلزل کر سکتا ہوں۔ تو وہ اس نے خیال کیا کہ میں اس بات کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے پیچھے کر سکتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بتاؤ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام شریف سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے میں نے آسمانوں اور جنت اور جہنم کی سیر کی، تو صرف یہ بتا دو کہ مختصر سے حصے میں مسجد اقصیٰ تک جانا اور اس کا پھر دوبارہ واپس آنا کیا یہ ممکن ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک رات کے مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر جو کئی دنوں یا کئی مہینوں کی مسافت ہے اسے رات کے مختصر حصے میں طے کر لیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کے جو دوست ہیں، یار ہیں، جنہیں آپ نبی مانتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے سوال کیا، کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ اپنے بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے، دعویٰ فرمایا ہے، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انی لأصدقہ بأبعد من ذلک، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ اس سے بھی بڑے معاملے کا دعویٰ کریں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق اکبر کا خطاب ارشاد فرمایا، انہیں لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد شریف پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان النبی صعد احدا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پر تشریف لے گئے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ فرجف بہم، احد پہاڑ ہلنے لگا، پھر زلزلہ آ گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد، آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، پس تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے یہاں غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ یہ مستقبل میں شہید ہوں گے، اور صدیق سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق اکبر، تجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد پیدا فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ ایمان لائے اور آپ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ کی والدہ سلمہ ہیں جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ بھی ایمان لائیں اور آپ بھی صحابیہ ہیں۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ واقع فیل سے مراد وہ واقعہ ہے جب ابرہہ یمن اور حبشہ سے ایک بہت بڑی فوج لے کر آیا، اور وہ فوج ہاتھیوں پر مشتمل تھی اور خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو یعنی پرندوں کو بھیجا، پرندوں کی فوج کو بھیجا، اور انہوں نے کنکریاں مار کر ہاتھیوں کو اور ابرہہ کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ تو اس واقعے کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 2.5 برس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔
کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جب عمر 4 سال ہوئی تو آپ کے والد، چونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کو لے گئے بت خانے اور بت کے سامنے آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تمہارے عظیم الشان خدا ہیں، فاسجد لہم، ان کے لیے سجدہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا ان بتوں سے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، میرے پاس لباس نہیں، لباس دو، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تم خدا ہو تو بچ کر دکھاؤ۔ یہ بات سن کر آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارا اور والدہ سے آ کر شکایت کی کہ اس نے بتوں کی بے حرمتی کی۔ تو والدہ نے کہا کہ اب آپ آئندہ بتوں کے سامنے اسے نہ لے جائیں۔ جس دن ابو بکر پیدا ہوا، آپ نے فرمایا جس دن یہ پیدا ہوا بچہ، یہ آواز میں نے سنی، یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، تحقیقاً تجھے بشارت دی جاتی ہے ایک ایسے بچے کی جو آزاد پیدا ہوا ہے، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، اور یہ بچہ محمد کا دوست اور رفیق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا میں نے یہ آواز سنی تھی، میں نہیں جانتی کہ محمد سے مراد کون ہے۔ بعد میں ایک موقع پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ابو بکر کی ماں نے سچ کہا، واقعی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں، اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ مروت والے، اخلاق والے، احسان کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، پوری قوم میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ گم شدہ لوگوں کی آپ تلاش کرتے، مہمانوں کی میزبانی کرتے اور قریش کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا۔ لوگ آپ سے مشورہ کرتے اور آپ کے مشوروں کو اہمیت دیتے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ آپ سے کاروبار کے متعلق مشورہ کرنے آتے اور یہ کہتے کہ کاروبار کی بڑی آپ کو سمجھ حاصل ہے، وہ نقصان جو بعد میں ہونے والا ہے آپ اس کا اشارہ پہلے سمجھ جاتے، اور جو آپ سے مشورہ کرتا بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا۔ لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے، آپ بھی لوگوں سے بہت محبت سے پیش آتے۔ قبیلہ قریش میں 11 وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عزت عطا فرمائی اور زمانہ اسلام میں بھی عزت عطا فرمائی۔ ان میں ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا دور تھا اور لوگوں کی ایسی سوچ تھی، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، افراتفری تھی۔ ہر ایک سردار نے اپنی قبیلے کی ایک چھوٹی ریاست بنائی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگ مقدمات میں آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے تھے، جرمانے کے مقدمات ہوں یا خون بہا کا مقدمہ ہو، قتل و غارت گری کا مقدمہ ہو، تو لوگ آپ سے فیصلہ کراتے اور آپ کا فیصلہ وہ تسلیم کرتے۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایسے حالات میں لوگ آپ کے فیصلے کو اہمیت دیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ اسلام کے ابتدائی دور میں شراب پینا حلال تھا،
پھر بھی آپ نے شراب نہیں پی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شراب جب اس ابتدائی اسلام میں حلال تھی پھر بھی آپ نے نہ پی اور زمانے جاہلیت میں بھی نہ پی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے اور پھر اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ کنت اسون عرضی واحفظ مروبتی، اب نے فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ میری عزت محفوظ رہے اور میری مروت، میرے اخلاق اچھے رہیں ہمیشہ، کبھی میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں، اس لیے میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی اور اس کی وجہ یہ ہے، تو حضور نے فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کا فرق تھا۔ آپ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی رفیق رہے۔ حضور کی رفاقت اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو حاصل تھی، تو آپ چونکہ بہت عرصہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے ہیں، تو آپ نے حضور کی اخلاق کی عمدگی دیکھی، عادات کی پاکیزگی دیکھی، سچائی، دیانتداری، یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو آپ حضور کے اخلاق حسنہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ان عادتوں سے آپ نے بھی بہت اپنی اچھی تربیت فرمائی۔ یعنی حضور کی صحبت نے، حضور کی رفاقت نے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا۔ بنیت تجارت آپ شام پہنچے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے بام کعبہ پر ایک نور گرا اور وہ نور اہل مکہ کے گھروں میں جانے لگا۔ تو آپ نے ایک راہب سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ اس سے مطمئن نہ ہوئے۔ پھر آپ ملک شام گئے، یعنی یہ خواب آپ نے راستے میں دیکھا تھا، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، صحرا میں، ریگستان میں آپ راستہ بھول گئے، ویران صحرا تھا، شدید بارش ہو رہی تھی۔ ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا، بحیرہ راہب تھا جس کی عمر 100 سال سے بھی زائد تھی۔ 100 سال سے وہ اس مقام پر یاد الہی میں مصروف تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو دروازے پہ دستک دی تو ایک ایسا خادم آپ کے سامنے آیا جو بحیرہ راہب کی 25 سال سے خدمت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم صحرا میں، ریگستان میں راستہ بھول گئے، رات ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، ایک رات ہمیں گزارنے کی اجازت دیں۔ بحیرہ راہب کے خادم نے کہا کہ یہاں پر وہی رات گزار سکتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبا نہ ہو، بد کردار نہ ہو، بدکار نہ ہو، کبھی اس نے بدکاری نہ کی ہو، کبھی شراب نہ پی ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص رات یہاں گزارتا ہے تو راغب کی روحانیت پر برے اثرات ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر رات وہی گزار سکتا ہے جو ایسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بدکار ہے، شرابی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا شخص رات یہاں گزارے
تو آپ کے دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، آپ کی روحانیت میں فرق آتا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم معلوم کرو کیا وہ ہمیں رات گزارنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا مکہ مکرمہ سے۔ کہا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر۔ اب جب آپ نے یہ خبر دی تو راہب کو کوئی چیز یاد آ گئی۔ اس نے ایک صندوق کا تالا کھولا اور بہت سیدھا کاغذات اور اوراق نکالے، اور اس نے جو ہے کچھ سوالات کیے ان کاغذات کو دیکھ کر۔ خادم آیا اور اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، یہ بتائیے آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ۔ پھر خادم جانے کے بعد دوبارہ آیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو قحافہ۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے والد کی کنیت ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے کہا عثمان۔ جب اس نے اتنے سارے سوالات کیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ یہ راہب ہمیں رات گزارنے بھی نہیں دینا چاہتا اور منع کرنے میں بھی حیا کر رہا ہے۔ اب نے کہا دیکھیں بارش ہو رہی ہے، ہم بھیگ رہے ہیں، اگر راہب رات گزارنے کی اجازت ہمیں نہیں دینا چاہتے، اب منع کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بحیرہ راہب کو کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہے اور وہ اوراق میں کاغذوں میں اسے تلاش کر رکھے ہیں اور اس کے مطابق وہ سوالات کر رکھے ہیں۔ کچھ اس نے سوالات مزید کیے۔ پھر بحیرہ راغب نے اس خادم سے کہا کہ انہیں اندر بلاؤ، لیکن جو میرا خلوت قدہ ہے، جو خلوت خانہ ہے، اس میں بلاؤ۔ اس نے خیال کیا کہ شاید مجھے سننے میں غلطی ہو گئی، تو خادم نے پھر سوال کیا کہ کیا میں آپ کے اس تنہائی والے کمرے میں خلوت قدے میں لاؤں؟ اس نے کہا ہاں، حکم کی تعمیل کرو۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ 25 سال سے خادم بحیرہ راہب کی خدمت میں تھا، لیکن 25 سال میں صرف اسے ہی خلوت قدے میں اس مخصوص کمرے میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اگر کسی کو رات رکوایا بھی جاتا تو اس کے باہر روکنے کی اجازت تھی، لیکن راہب نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر میں آ جائیں، بلکہ کہا گھر کے اندر جو مخصوص کمرہ ہے اس میں انہیں لے کر آئیں۔ خیر خادم بڑا حیران ہوا، وہ لے کر پہنچا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ راہب بحیرہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی بھویں سفید ہو گئی ہیں اور پلکیں لٹک گئی ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اوراق کے کتاب کے اوراق صفحے پلٹنے لگے اور پھر کہنے لگے چراغ میں دیکھ کر، یعنی وہ دیکھ اس طرح رہے تھے کہ اپنی پلکیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ زحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دیں۔ پھر داہنے ہاتھ کو قریب سے دیکھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے دائیں ہاتھ میں تل ہے تو لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس تل کا بوسہ لینے لگے اور فرمانے لگے کہ تمہارے دانے ہاتھ کا یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ پھر کہنے لگے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہوں، 100 سال سے زائد عمر ہے، اگر مجھے امید ہوتی کہ میں یہاں سفر کر کے مکہ شریف زندہ پہنچ سکتا ہوں تو ضرور نبی آخر الزماں کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا اور ان کی خدمت میں ایمان کا اظہار کرتا۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں،
آپ میری طرف سے ان کو سلام پیش کریں اور ان سے دعا کی درخواست کریں اور ان سے عرض کریں کہ میرے وہ اس ایمان کو قبول کریں اور اپنے امتیوں میں مجھے شامل کریں۔ پھر اشک بار آنکھوں سے انہوں نے رخصت کیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل نے مکے کے وہ تمام راستے جہاں سے مسافر آتے ہیں وہاں اپنے نمائندے رکھے تھے، جاسوس رکھے تھے۔ جیسے ہی جاسوس نے دیکھا آپ دور سے آ رہے ہیں، فوراً بھاگا گیا، ابو جہل کو اطلاع دی۔ ابو جہل اس نے جاسوس اس لیے رکھے تھے کہ گھر پہنچنے سے پہلے، حضور کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر لوں۔ پھر اس نے راستے میں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں معلوم چلا تمہارے جو دوست ہیں، یار ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، سفر سے آ رہا ہوں، پھر کل اس موضوع پر بات کروں گا۔ پھر آپ وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو عرض کی کہ نبی اپنی نبوت کی نشانی لاتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو کیا نشانی پیش فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا خواب اور اس کی تعبیر جو بحیرہ راہب نے دی اور تمہاری بحیرہ راہب سے جو گفتگو ہوئی، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ بحیرہ راہب کی خدمت میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے اپنا خواب سنایا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی آخر الزماں کی نبوت کا وقت اب بالکل قریب ہے، اب وہ نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور مکے کے گھروں میں یہ نور داخل ہوگا، سب سے پہلے آپ ایمان لائیں گے، یہ نور آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان والا پلڑا ضرور سب پر بھاری ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کہ شان نزول میں یہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ کیا اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور مال خرچ کرنے کو، صدقہ و خیرات دینے کو اللہ نے قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا، جس کے معنی وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم قرض دیتے ہو تو وہ رقم تمہیں واپس ضرور ملتی ہے۔ اگر کسی اچھے فرد کو قرض دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم جو خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ تمہارا مال تمہیں ضرور دنیا میں واپس دے گا اور کئی گنا اس میں اضافہ کر کے دے گا، یہ مراد ہے۔ لیکن یہودی صرف اعتراض کرنا چاہتا تھا، تو آپ سے پوچھنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم غنی مالدار ہیں کہ اللہ کو قرض دیں۔
تو آپ جانتے تھے کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتا، یہ صرف تنقید اور اعتراض برائے اعتراض کرنا چاہتا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ نے زور سے اسے تھپڑ مارا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ صدیق اکبر نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا۔ آپ نے جب یہ وجہ بیان کی تو وہ مکر گیا اور کہنے لگا ہم آپ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی گستاخی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، ضرور بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سماعت فرمائی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، غنی ہیں۔ تمام صحابہ میں آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہو یا کوئی اور موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں سب سے خطرناک مقام پر جلوہ افروز ہوتے، اور آپ کے برابر میں جو کھڑا ہوتا وہ تمام صحابہ اسے کہتے کہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تو ایسے موقع پر اکثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود ہوتے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی دے دیا، لباس کے بٹن بھی دے دیے، اور ٹاٹ کا لباس کانٹوں سے باندھ لیا، ٹاٹ لپیٹ لیا، اور اس حال میں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے صدیق اکبر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آپ نے عرض کی کہ میں نے ان کے لیے اللہ باقی رکھا اور اس کے رسول، یعنی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جب آپ ایمان لائے تو 40,000 دینار کے آپ مالک تھے۔ ہجرت سے پہلے آپ نے 35,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور ہجرت کے بعد 5,000 دینار بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، لٹا دی۔ آپ ہی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات میں، دن میں، چھپ کر، سب کے سامنے، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آپ نے اپنا مال رات میں بھی خرچ کیا، دن میں بھی خرچ کیا، چھپ کر بھی خرچ کیا، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کیا۔ آپ جن غلاموں کو آزاد کرتے وہ اکثر کمزور ہوتے یا بوڑھے ہوتے۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا آپ ایسے غلام آزاد کریں جو جوان ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ یہ آزاد کردہ غلام مشکل وقت میں، آڑے وقت میں ہمارے کام تو آ سکیں۔ تو آپ نے عرض کی ابا جان میں غلام اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ وہ مجھے فائدہ دیں، میں صرف اپنے مولا کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ ایسے آپ نے 7 غلام آزاد کیے کہ جن پر ظلم ہوتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس بہرحال جس نے دیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے سچی بات، اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آسانی کا سامان مہیا کریں گے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور ان قریب ہم اسے جو سب سے زیادہ متقی ہے اسے جہنم سے دور رکھیں گے، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جس نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جائے، ہاں صرف اور صرف اپنے رب جو بلند و بالا ہے اس کی رضا کے لیے اس نے مال خرچ کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت مہنگا خرید کر آزاد کیا۔ کافر کہنے لگے حضرت صدیق اکبر تو بڑے زبردست کاروباری شخص ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنا سستا غلام اتنا مہنگا خرید لیا؟ یقیناً ان کے آباء و اجداد پر، حضرت بلال کے آباء و اجداد نے کبھی احسان کیا ہوگا، اور چونکہ صدیق اکبر صاحب مروت ہیں تو وہ اس احسان کا بدلہ چکا رکھے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، کسی کا احسان نہیں ہے جو صدیق اکبر چکا رکھے ہیں، کسی کا احسان نہیں ان پر کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا کو چاہنے کے لیے وہ مال خرچ کر رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس کی دوستی نے اور جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر کا مال ہے، ان کی دوستی ہے۔ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابو بکر، آپ نے فرمایا جس کا مجھ پر احسان ہے سب احسان میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میں نے چکایا نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَنَا عِندَهُ يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس بے شک قیامت کے دن اللہ تعالی ابو بکر کے احسان کو چکائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ایسے چکایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خصوصی صدیق اکبر کو اپنا دیدار کروائے گا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، مگر سن لو بے شک تمہارے نبی اللہ کے خلیل ہیں۔ عقید یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دیا۔
ابھی سید الشہداء اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، چند مسلمان ہوئے تھے، اور آپ نے مسجد الحرام شریف میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دی، خطبہ دیا، درس دیا، وعظ فرمایا۔ لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پورا قبیلہ آپ کا جمع ہو گیا، اور قبیلے والوں نے کہا کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو ہم انتقام لیں گے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کا نام نہیں لیں گے، کہ ان کی وجہ سے یہ تکلیف ان پہ پہنچی ہے۔ مگر جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، پہلا یہ سوال کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کی والدہ نے فرمایا وہ خیریت سے ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر میرے زخم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر والدہ سے کہنے لگے کہ میں اس وقت سکون پاؤں گا جب میں حضور کا دیدار کروں۔ پھر والدہ انہیں حضور کے پاس لے گئیں، اور جب آپ نے حضور کا دیدار کیا اور دیکھا حضور خیریت سے ہیں تو آپ اپنے غم کو بھول گئے۔ ایک دفعہ آپ کے والد جو مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی گستاخی کر دی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زور سے تھپڑ مارا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا۔ حضور نے فرمایا آپ نے میری خاطر اپنے والد کو مارا؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، اگر تلوار میرے پاس ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بعد میں ایمان لائے، لیکن بدر کے موقع پر کافروں کی طرف سے تھے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ ابا جان میں بدر میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے خیال کیا کہ میرے والد ہیں، یہ خیال کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا لو اہدفت لی لم انصرف عنک۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، اگر غزوہ بدر کے موقع پر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو دشمنان اسلام اور حضور کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ حضور سے محبت ایسی ہو کہ حضور کی محبت میں سب کچھ قربان ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حکم پر 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، آپ نے امامت فرمائی۔ اسی سے صحابہ کرام نے یہ اخذ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر حج بنایا اور حج کا قافلہ روانہ فرمایا۔ اس سے بھی صحابہ کرام نے یہ اخذ کیا کہ حضور یہ اشارہ دیتے ہیں، حضور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہوں گے۔ وصال پر تمام صحابہ کرام پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے ایک ایسا خطبہ دیا کہ تمام صحابہ کرام کو دھارس ہوئی۔ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کو تجارت سے روک دیا گیا کہ اب آپ مصروف ہیں، آپ خلافت کا کام کریں، اور آپ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا بیت المال سے مجھے ایک عام مزدور کے برابر تنخواہ دی جائے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر مزدور کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو ہم مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں گے۔ سال بھر میں بیت المال سے 2 کپڑے آپ کو دیے جاتے،
سردی کے لیے اور 2 کپڑے گرمی کے لیے، مگر اس میں بھی یہ شرط تھی کہ 2 کپڑے سردی کے 2 کپڑے گرمی کے اس وقت ملیں گے، جو پرانا کپڑا ہے وہ آپ بیت المال میں جمع کرائیں گے۔ بڑی مخصوص اور مختصر تنخواہ تھی، اس میں کوئی کھانے کی بہت اچھی ڈش نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ ایک دن آپ کے سامنے آپ کی زوجہ محترمہ نے اچھی ڈش رکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے بنائی؟ میری جو تنخواہ ہے اس میں تو یہ نہیں بن سکتی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کی جو تنخواہ ہے، آپ کا جو وظیفہ ہے، اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے میں بچاتی رہی، کچھ جمع ہو گئے تو پھر میں نے ایک کھانے کی ڈش بنائی ہے۔ آپ نے بیت المال کے جو خزانچی تھے ان کو لکھ کر بھیجا کہ اب آئندہ میری ماہانہ تنخواہ میں اتنی تنخواہ کم کر دی جائے کہ یہ زائد ہے، تبھی تو بچ گئی۔ آپ نے جو پہلی وصیت فرمائی وہ وصیت یہ تھی، میں نے آج تک جتنی تنخواہ بیت المال سے لی ہے، میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال کو ادا کر دی جائے۔ دوسری وصیت کہ جب میں خلیفہ بنا تو خلافت کے دوران میری ملکیت میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوا۔ ایک تو حبشی غلام جو مجاہدین کی تلواروں کو صیقل کرتا تھا، تیز کرتا تھا، اور ایک چادر کا اضافہ ہوا، اور ایک پانی بھرنے والی اونٹنی کا۔ میرے انتقال کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے معاملات دیکھے تو کہا کہ اے ابو بکر، خدا آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تو اپنے جانشینوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں: النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنا یہ میری سب سے اہم خواہش ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں اپنا مال حضور پر خرچ کروں، یہ میری دوسری تمنا ہے۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری جو میری خوش نصیبی ہے، جو مجھے بہت پسندیدہ بات ہے میرے لیے، وہ یہ ہے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے۔ غار ثور کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ مختصراً عرض کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور تک پہنچے تو پہلے تو اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے انہوں نے حضور کو اپنے اوپر سوار کیا کہ 2 افراد کے قدم کے نشان سے وہ نشانوں کا تعاقب کر کے پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ چڑھے کیسے ہیں؟ تو اپنی انگلیوں کے پنجوں کے ساتھ، اور پھر آپ اس طرح چڑھتے کہ اپنے نشانات بھی پاؤں کے مٹاتے جاتے۔ جب غار ثور پہنچے تو آپ نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے پہلے اندر جانے دیں، کوئی سانپ نہ ہو، بچھو نہ ہو، شیر نہ ہو، درندہ نہ ہو جو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ خود اندر گئے، یعنی اپنی جان حضور کی جان پر نچھاور کی۔ اندر جا کر دیکھا تو بڑے بڑے سوراخ تھے، ان سوراخوں میں اپنا ہاتھ پورا ڈالا، اتنے گہرے سوراخ تھے کہ آپ کا ہاتھ بازو تک چلا گیا، کندھے تک چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنا پاؤں ڈالا بعض سوراخوں میں تو وہ رانوں تک آ گیا، اور یہ آپ نے چیک کیا کہ کوئی سانپ، بچھو یا کوئی موذی چیز تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر وہ سارے سوراخ بند کیے، اور ایک سوراخ چھوٹا سا باقی رہ گیا تو اس پر اس طرح بیٹھے کہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس پر رکھ دیا۔ یعنی بار بار صدیق اکبر نے اپنی جان حضور کی جان پر پیش کی۔ اور پھر وہاں سے سانپ نکلا، اور اس نے جب دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، یہ سوراخ پر کوئی نرم چیز ہے، تو پہلے تو اس نے اپنا سر حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر
مسل کر یہ پیغام دیا کہ انگوٹھا ہٹائیں، لیکن صدیق اکبر نے جب انگوٹھا نہ ہٹایا تو اس نے ڈس لیا۔ درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرے۔ حضور نے توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن مبارک اس جگہ پر لگا دیا تو وہ زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت اسامہ بن زید کا معاملہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عقل سے نہیں عشق سے کیا۔ آپ نے کہا حضرت اسامہ بن زید کی عمر کم ہے، بڑے بڑے جلیل القدر جرنیل اور جنگجو صحابہ ان کی سربراہی میں ہے، لیکن حضور نے اس لشکر کو روانہ کیا، میں بھی روانہ کروں گا۔ کئی قبائل مرتد ہو گئے تو آپ نے ان سے مقابلہ کیا۔ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، آپ نے ان سے جہاد کیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ 9 مہینے تک یہ جنگیں جاری رہیں۔ پھر روم سے، فارس سے آپ نے جہاد کیا، عراق و شام کے کئی علاقے فتح کیے۔ جب حضرت اسامہ بن زید کا اتنا بڑا لشکر روانہ ہوا، سب یہ کہہ رکھے تھے کہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی حالات بہت برے ہیں، اتنے قبائل مرتد ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، وہ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، روم اور فارس بھی تیاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی ہو، اگر مدینہ منورہ میں کتے آ جائیں اور میری لاش کو، میرے جسم کو گھسیٹ کے بھی لے جائیں، پھر بھی اس لشکر کو جسے رسول اللہ نے روانہ کیا میں واپسی کا آرڈر نہیں دوں گا، میں اسے روانہ ہونے کا ہی آرڈر دوں گا۔ پھر عشق اور عقل کی جہاں جنگ ہوتی ہے، عشق ہی جیتتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں اتنا بڑا لشکر روانہ ہوا تو کافروں پر، مرتدین پر، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں پر، روم اور فارس والوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ سوچنے لگے جب اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ سے باہر گیا ہے تو نہ جانے اندر کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ حملہ کرنے سے باز ہوئے، اور پھر اللہ نے بے شمار فتوحات عطا فرمائی۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خلافت سے پہلے بھی اور خلافت کے بعد بھی آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی ہیں اور آپ انہیں دودھ نکال کے دیتے۔ ایک اپاہج بڑھیا تھی، اسے آپ پانی بھی پہنچاتے، روٹی بھی کھلاتے۔ ایک نابینا معذور تھا، اس کی بھی آپ خدمت کرتے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ جو صدیق اکبر معمولات کرتے تھے وہ میں بھی کروں۔ آپ اس نابینا معذور تک پہنچ گئے اور آپ نے اسے جب نوالا کھلایا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صدیق اکبر وصال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں صدیق اکبر نہیں ہوں؟ کہا صدیق اکبر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں، وہ نوالا چبا کر منہ میں ڈالتے تھے۔ موسم سرما میں یعنی سردی میں گرم کپڑے، کمبل خرید کر بیوہ عورتوں میں، یتیموں میں آپ تقسیم کرتے، بازار جا کر سودے خرید لاتے، خود اپنی خریداری خود بازار میں جا کر کرتے، بکریاں چرا کر دودھ غربا کو پلاتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم۔ جب خلیفہ بنے تو ایک عورت نے کہا اب تو آپ خلیفہ ہیں، ہمیں دودھ کیوں لا کر دینے لگے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، نیک بخت، خلیفہ ہو جانے سے تمہاری خدمت مجھ پر اب فرض ہو گئی ہے۔ وقت وصال آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا کہ حضور کا وصال کیسے ہوا۔ پھر کفن مبارک منگایا، 3 کپڑے تھے۔ پھر پوچھا کس دن انتقال ہوا؟ انہوں نے کہا پیر کا دن۔ کہنے لگے آج بھی پیر کا دن ہے۔ وہ جو آپ کو کفن مبارک کے لیے کپڑے پیش کیے گئے ان میں
ایک کپڑا بہت پرانا تھا، آپ نے فرمایا یہ کپڑا جو میرے جسم پر ہے یہ کپڑا مجھے کفن میں دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا، جب یہ کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پرانے کپڑے میں ہی مجھے دفن کرنا۔ پھر آپ پڑھنے لگے اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے اٹھا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ کسی نے کہا علاج کر لیں، آپ نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ اس تخت پر رکھا گیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی، عمر مبارک 63 سال میں آپ کا وصال ہوا۔ تقریباً 2 سال 3 ماہ 26 ایام آپ نے خلافت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، حجرہ مبارک کے پاس میرا جنازہ رکھ دیا جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی جائے۔ اگر وہاں دفنانے کی اجازت ملے تو مجھے وہاں دفنایا جائے، ورنہ جنت البقیع شریف میں میری تدفین ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا جنازہ حجرہ مبارک کے باہر رکھا گیا اور یہ عرض کیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو روضہ اقدس سے آواز آئی دم الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر تدفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں ہوئی۔ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا ہی مبارک ہے۔ یہ 4 افراد اس طرح صحابی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یعنی آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن یہ صحابی ہیں، آپ کے بیٹے کے بیٹے ابو عتیق محمد یہ صحابی ہیں، آپ کے والد ابو قحافہ یہ بھی صحابی ہیں۔ اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی، حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں۔ تو عرض کی کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کی جو غار کی نیکی ایک نیکی ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، غار میں بھی آپ میرے ساتھی ہیں اور حوض کوثر پر بھی ساتھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیں، یہاں تک کہ اپنی عقل بھی حضور کے فرمان پر قربان کریں اور عشق کو ہم اپنا رہبر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی
حضور کی نگاہ کرم کے صدقے میں جو صدیق اکبر پر ہے، ہم پر بھی نگاہ کرم ہو اور ہماری ظاہری باطنی بیماریاں اور امراض اسیاں دور ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔